کہتے ہیں نا، جب اللہ آپ کو کامیابی دینا چاہتا ہے تو وہ پھر اسباب بنا دیتا ہے. وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ اسباب آپ کو اختیار کرنے کو کہتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے کامیابی دے سکتا ہے جہاں سے آپ نے کبھی گمان نہیں کیا ہو، بلکہ آپ حیران رہ جائیں گے. تو ایسی ہی کامیابی کے لیے ضرور اللہ تعالیٰ سے جڑے رہیے، اور ان وظیفوں کو، ان نمازوں کے ذریعے سے، کیونکہ نماز کامیابی کا راز ہے، اللہ تعالیٰ سے جڑے رہیے. اور میں آپ کو ایک بہت ہی پیاری سی میریکل اسٹوری بھی انشاءاللہ تعالیٰ شیئر کروں گی، جس سے آپ کو مزید موٹیویشن ملے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے دوستو، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں مسئلے دیے ہیں تو مسئلے کو حل کرنے کا بھی طریقہ بتایا ہے. ہم ان چیزوں کو اگر اپنی زندگی میں اختیار کریں گے تو حالات بدترین کیوں نہ ہوں، بلکہ دروازے سارے بند کیوں نہ ہوں، اس دروازے سے، اس ایک کمرے میں جہاں سے روشنی کی ایک کرن بھی نہیں آ سکتی ہے، آپ کا رب وہاں سے روشنی آپ کے لیے بھیج سکتا ہے. ہماری زندگی میں اگر ہماری زندگی کو خوبصورت اور کامیاب بنانا چاہتے ہیں نا، تو یقین کریں اللہ سے جڑنے کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکتے ہیں. اگر ہماری زندگی میں تھوڑے دنوں کے لیے کوئی مسئلے، مسائل یا برے حالات آتے ہیں نا، تو یقین کریں آپ کے رب نے بہترین چیز اس کے بعد آپ کے لیے سوچ کے رکھی ہوتی ہے. لیکن اگر اس حالات میں آپ اللہ سے جڑ گئے تو آپ کے لیے ہر طرح سے کامیابی ہے. ایک تو آپ کو بہترین چیز ملے گی ہی ملے گی. دوسری چیز، جب آپ مشکل ترین حالات میں ہیں تو آپ کے ان حالات میں اللہ تعالیٰ آپ کو صبر بھی دے گا، آپ کو دعا مانگنے کی توفیق بھی دے گا. ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ تک پہنچائے گا جس کے ذریعے سے، جس کو اختیار کر کے آپ اللہ کی مدد حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ اپنے ناممکن حالات کو ممکن بنا سکتے ہیں. تو یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. جب اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ذریعہ بھیج دیتا ہے، کچھ لوگوں کے ذریعے سے بنا دیتا ہے. کبھی ہمارے پاس کوئی ویڈیوز آ جاتی ہے، کوئی پوسٹ آ جاتی ہے جسے پڑھ کر، یا کچھ آیتیں آ جاتی ہے، کسی کی باتیں آ جاتی ہے جسے پڑھ کر اس کی جو اس کا مطلب جو سامنے والے کچھ باتیں کہہ رہے ہیں اس کا اثر بھی ہونا نا ہمارے دل میں، یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے. کچھ چیزیں ہیں جو ہم اسکرول کر رہے ہیں، بہت ساری دین کی باتیں سیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کوئی اثر نہیں ہو رہا ہمارے دل پہ. لیکن اگر کسی چیز کو اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اتار دینا چاہتا ہے نا، با اثر کر دینا چاہتا ہے، اس کے ساتھ ہمیں کامیابی دینا چاہتا ہے، تو آٹومیٹک وہ چیزیں ہمارے دل کو چھو لیتی ہیں. اور جیسے کہ ابھی کوئی آیت ہے، ہمیں صبر کی ضرورت ہے اور ہم نہیں پتا ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کسی صبر کی آیت کو ہمارے سامنے بھیج دیتا ہے اس کے ترجمے کے ساتھ. اس کے ترجمے کو ہم پڑھتے ہیں یا کوئی پڑھ کر بتا رہا ہوتا ہے تو وہ ہمارے دل کو اثر کر جاتی ہے، اور پھر ہم سمجھتے اچھا یہ چیزیں کرنے سے ایسے ہوتا ہے، یہ چیزیں کرنے سے ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے. وہ جب آپ کو دینے پہ آتا ہے تو وہ اسباب خود ہی پیدا کر دیتا ہے. ایسے ہی بھائی نے اپنی میریکل اسٹوری شیئر کی تھی کہ ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی، وہ میٹرک فیل تھے. لیکن چونکہ وہ لڑکا ہے تو اس کو رزق کمانے کے لیے تو نکلنا پڑے گا نا. اب سوچیں کہ آج کے زمانے میں لوگ جب پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں تو ان کو کچھ اچھی نوکریاں بھی نہیں ملتی ہے. لیکن ان بھائی کو اللہ پہ بھروسہ تھا اور انہوں نے کوشش کی. وہ ایک چھوٹے سے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے، انہوں نے AI اور اس طرح کی مشین کی لرننگ والی چیزیں سیکھنا شروع کی. وہ دھیرے دھیرے یہ ساری چیزیں کو سیکھتے گئے. بلکہ ہم بھی اگر ان کی جگہ ہوتے اور ہم یوٹیوب سے کچھ چیزیں سیکھ لیتے تو ہمیں کافی زیادہ کانفیڈنس نہیں آتا، کیونکہ ہمارے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا، کوئی کانفیڈنس نہیں ہوتا، کوئی ڈگری نہیں ہوتی. تو ہمیں لگتا ہے یہ یوٹیوب کی چیزیں جو ہے وہ سیکھنے کے بعد ہمیں چھوٹی موٹی ارننگ شاید ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ہمارے لیے زندگی میں کافی نہیں ہوگا. اس بھائی کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں تھا، چونکہ ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی. یہ کوئی اچھا کام کرنا چاہتے تھے. انہوں نے وہ ساری چیزیں سیکھی. اس کے بعد انہوں نے مختلف جگہ پہ ٹرائی کیا.
نوکری کے لیے مشین کی جو لرننگ انہوں نے سیکھی اس کے لیے انہوں نے بہت جگہ پہ ٹرائی کیا، لیکن بغیر ڈگری کے ان کو مشین کی لرننگ والی جو انہوں نے چیزیں سیکھی تھی کوئی بھی ان کو نوکری نہیں دے رہا تھا۔ وہ ٹوٹنے لگے، وہ بکھرنے لگے، کیونکہ ان کو کوئی راستہ ہی نظر نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ کو پکارنا شروع کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے یوں کرنا شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی کامیاب کر سکتا ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی اور کامیابی نہیں دے سکتا ہے۔ انہوں نے پھر استغفار کرنا شروع کیا۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نا کہ استغفار کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا، بلکہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے لیے اتنا اچھا جاب کبھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اپنی کنٹری میں بہت ٹرائی کیا، کچھ نہیں ہوا۔ ان کے پاس دبئی سے ایک کال آتی ہے، ایک انٹرویو کے لیے اپلیکیشن آتی ہے، وہ اس پہ اپلائی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے نا تو ہم یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کچھ چیزیں دور ہے، نزدیک ہے کیا نہیں، یہ چیزیں ہمیں نہیں دیکھنی چاہیے۔ بس اللہ پہ توکل کرنا چاہیے اور ہمیں کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ ہمیں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں رہنا چاہیے۔ اس بھائی نے کوشش کی، پہلے یوٹیوب سے لرننگ کی، اس کے بعد کئی جگہ پہ اپلائی کیا، اپلیکیشنز ڈالی، دوڑ بھاگ کرتے رہے، سب کچھ ٹرائی کیا، پھر بھی وہ اللہ پہ بھروسہ کر کے دعائیں کرتے رہے، استغفار کرتے رہے۔ جب ان کی دبئی میں جب انہوں نے اپلیکیشن ڈالا، ان کی اپلیکیشن جو ہے وہ قبول ہو گئی اور وہاں پہ ان کی جوائننگ ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے آس پاس کے لوگ حیران تھے کہ بغیر ڈگری کے اس بندے کا جو اتنا اچھا اپرچونٹی جو ان کو حاصل ہوئی ہے، اتنی اچھی نوکری لگی ہے، دبئی میں کیسے ہو گئی۔ تو جب اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرنے پہ آتا ہے نا تو لوگ یوں ہی حیران ہو جاتے ہیں، آپ خود اور ہم سب خود حیران ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، وہ کر سکتا ہے۔ سوچے نا کہ یونس علیہ السلام کہاں پہ تھے؟ مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، کوئی نہیں ہے اس اتنے بڑے سمندر میں ان کی پکار سننے والا۔ فرشتوں کا بھی ذکر نہیں آتا ہے کہ فرشتے اللہ نے بھیج دیے جو ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیے۔ اللہ کا حکم ہوا، انہوں نے پکارا اللہ کو، اللہ نے مدد جب کرنا چاہا، اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر کر دیا۔ تو سوچے آگ جلانے کا کام کرتی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے جسم کو آگ چھو بھی نہیں پائی، بلکہ وہ جو رسی تھی وہ کھل گئی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے جسم کو کچھ نہیں ہوا۔ ٹھنڈی جو ہے وہ پورے آگ کو بجھا دی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو سردی نہیں لگی۔ تو آپ کا رب ہے، وہ ہر چیز کر سکتا ہے، بس ہمارا ایمان اور توکل بھی تو اس طرح کا ہو کہ ہمارا رب ہر چیز کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور وہ قادر ہے۔ پھر ایمان کے ساتھ، اس توکل کے ساتھ اگر ہم اللہ کو پکاریں گے نا تو یقین کریں صرف استغفار ہی نہیں بلکہ آپ دعاؤں کے ذریعے سے ہی اللہ کو منا سکتے ہیں۔ آپ لاکھ وظائف کر لیں، آپ کا توکل نہیں ہے تو کچھ نہیں۔ اور اگر آپ چھوٹے موٹے وظائف یا چھوٹی موٹی دعائیں کر کے اللہ کو منا لیں، لیکن آپ کا توکل ہے کہ میری دعا میرا رب ضرور سنے گا، تو وہ آپ کی مدد ضرور کرتا ہے۔ ایسی ہی موٹیویشنل ویڈیوز اور میریکل اسٹوریز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔